کہ آپ کو کوئی سکھاتا ہے، کوئی آپ کو تورات اور انجیل میں سے واقعات پڑھ دیتا ہے اور آپ اپنا کلام بنا کر اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ پہلی وحی کے بعد وقفہ آ گیا، فترۃ الوحی کہا جاتا ہے اس کو، وحی رک گئی۔ ایک حکمت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کو ذرا سا جو تجربہ کروایا گیا، ذرا آپ اس کا تحمل کرنے کے قابل ہو جائیں، قوت برداشت آپ میں پیدا ہو جائے، خوف دور ہو جائے، کسی قسم کا شک اور شبہ یا اس کے کوئی سائے آپ کی زندگی میں آپ کے ذہن پر قائم نہ رہیں کہ جس سے آپ کی ملاقات کرائی گئی تھی وہ کوئی اللہ کا فرشتہ تھا یا کوئی جن تھا۔ حقیقت اچھی طرح سے نقش ہو جائے اور وحی کی آمد کے لیے شوق اور انتظار پیدا ہو جائے، خوف نہ رہے، شوق اس کی جگہ لے لے۔ لیکن اس وحی کی بندش پر آپ غمگین ہو گئے۔ صحیح بخاری میں روایت ہے، وحی رک گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر رنجیدہ ہوئے کہ کئی بار بلند اور بالا پہاڑ کی چوٹیوں پر تشریف لے گئے کہ وہاں سے خود کو گرا دیں۔ سوچا کہ میں یہاں سے اپنے آپ کو گرا دوں، میری زندگی ختم ہو جائے، اس وحی کے بغیر تو زندگی بیکار ہے۔ لیکن جب کسی پہاڑ کی چوٹی پر، کسی پہاڑ کی پیک پر پہنچتے تو جبریل امین نمودار ہوتے، وہ اپیئر ہوتے اور فرماتے آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اس سے آپ کی بے چینی رک جاتی، آپ کو اطمینان ہو جاتا اور آپ واپس تشریف لے آتے۔ کچھ عرصے کے بعد وحی کی بندش کھلی اور دوبارہ وحی کا آغاز ہوا۔ علماء میں معمولی سے اختلاف پایا جاتا ہے کہ دوسری وحی کون سی تھی۔ کچھ لوگ سورہ قلم کی آیات کہتے ہیں، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ نون اور قسم ہے قلم کی اور جو لکھتے ہیں کہ اپنے رب کی نعمت سے آپ کوئی مجنون نہیں ہے۔ آپ کو یہ خیال تھا نا کہ کوئی جنون تو نہیں ہو گیا، کوئی جن تو نہیں آ گیا۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وحی کی بندش جب کھلی تو سورہ مدثر کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکبر ولربک فاصبر۔ اب آپ دیکھیے کتنا ردم ہے نا ان آیات کے اندر کہ اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے، قم کھڑے ہو جائیے، فانذر اور خبردار کر دیجئے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ اور اپنے رب کو بڑا کیجئے۔ اللہ بڑا تو ہے، یقیناً بڑا ہے، لیکن بالفعل بڑا کیجئے، اس کی بڑائی ثابت کیجئے، لوگوں کے سامنے اس کی بڑائی بیان کیجئے، یہاں تک بیان کیجئے کہ وہ اس کی بڑائی کے آگے جھک جائیں اور خود کو چھوٹا سمجھنے لگ جائیں۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ اور اپنے کپڑے پاک کر لیجئے، پاکیزگی اختیار کیجئے۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ اور گندگی سے دور ہو جائیے۔ پاکیزگی میں ہر طرح کی پاکیزگی، روح کا، ذہن کا، جسم کا، اخلاق کا لباس پاک ہو جانا چاہیے۔ ہر قسم کی اخلاقی، جسمانی، روحانی، ذہنی بیماریوں سے نجات۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ گندگی سے دور ہو جائیے۔ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ اور احسان اس لیے نہ کریں کہ تاکہ زیادہ ملے، احسان کریں، لوگوں کو بھلائی کی طرف دعوت دیں بغیر کسی توقع کے۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ اور اپنے رب کی خاطر صبر کیجیے۔ سننے میں بہت ہلکی پھلکی آیات، بہت خوبصورت، ایک کانوں میں رس گھولتی ہوئی آیات ہیں، ایک موسیقیت لیے ہوئے، بڑا میوزک لیے ہوئے، لیکن احکامات دیکھیں تو کتنے پرہیبت ہیں اور کتنے بھاری ہیں اور کتنے عظیم ہیں کہ اے چادر اوڑھ کر لیٹنے والے خبردار کر دو، زبردست بوجھ آپ کے کاندھوں پر ڈالا جا رہا ہے، جیسے کہ سورہ مزمل میں فرمایا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ان قریب ہم آپ پر ڈالنے والے ہیں بہت بھاری بوجھ۔ اب آپ کو راحت سے اور آرام سے کیا مطلب؟ اوڑھ کر لیٹ جانا تو ایک کمفرٹ کی اور آرام کی اور ایک بے فکری کی سی علامت آتا ہے نا۔ پرسکون زندگی تو اب آپ کی ایک ماضی کا قصہ بن جائے گی، وہ گھر کا آرام
اور وہ محبت کرنے والی بیوی کی طرف سے سکون اور ایک وہ بال بچوں والا گھر اور ایک نارمل انسان والی زندگی تو آپ کے لیے بس اب ایک خواب ہی بن جائے گی. چاروں طرف سے اب تو مخالفتوں کی اور دشمنیوں کی آندھیاں چلیں گی. لوگ اپنی اپنی محبتیں اپنی اپنی وفاداریاں تو آپ سے واپس لے لیں گے. اب تو دشمنیاں ہوں گی, اب تو دشمنیوں کا مقابلہ ہے. رب کو بڑا بنانا آسان کام نہیں ہے. لازمی طور پر جو لوگ خود اپنے آپ کو رب بنائے ہوئے ہوتے ہیں اور جو اپنی کبریائی اور اپنا کبر جن کے دلوں میں ہوتا ہے وہ برداشت نہیں کر سکتے کہ کوئی اور اپنے رب کو سب سے بڑا مقام دے زندگی میں یا وہ ہم کو دعوت دے رب کو بڑا بنانے کی. تو فرمایا کہ قم, کھڑے ہو جائیے, مسلسل اٹھے رہنا ہے اب تو آپ کو, عمر بھر کے جہاد میں مصروف ہو جائیے. یہ جو آیات تھیں اور جو یہ مشن تھا اس کا اثر ایسا ہوا دنیا پر کہ آج تک اس کی بازگشت ہم سنتے ہیں. 1400 سال گزرنے کے بعد بھی اس کا امپیکٹ کم نہیں ہوا. دنیا ہمیشہ کے لیے بدل گئی. دنیا پھر کبھی ویسی نہیں رہی جیسے کہ وحی کے آغاز سے پہلے تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آرام دہ زندگی, ایک پرسکون گھر اور ایک نرم بستر سے اٹھا کر مخالفتوں کے اور مشکلات کے طوفان میں آپ کو پھینک دیا گیا اور آپ بھی کھڑے ہو گئے. آپ نے بھی ذمہ داری اٹھا لی اور 23 برس کے عرصے تک پھر آپ مسلسل کھڑے رہے. اس لیے کہ جو بوجھ آپ کے کاندھوں پر ڈالا گیا تھا بہت بڑی امانت تھی. لوگوں کے عقائد درست کرنا, لوگوں کے اعمال درست کرنا, ساری انسانیت کو حق کا پیغام سنانا, یہ ذمہ داری اتنی عظیم تھی کہ اٹھتے بیٹھتے اور سوتے جاگتے آپ کو اگر فکر تھی تو اسی کام کی. جب آپ کا وقت آیا دنیا سے جانے کا تو حجۃ الوداع کے دن آپ نے لوگوں سے گواہی لی اور ان سے پوچھا, اہل بلغت, کیا میں نے پہنچا دیا؟ جتنے لوگ وہاں موجود تھے, اور بعض روایات میں آتا ہے کہ 1.25 لاکھ کا مجمع, سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ آپ نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا, آپ نے نصیحت کا حق ادا کر دیا اور آپ نے امانت کا حق ادا کر دیا. پھر آپ نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور فرمایا اللہم اشہد, اللہ تو گواہ رہنا. پھر آپ نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور فرمایا اللہم اشہد. پھر تیسری دفعہ فرمایا اللہم اشہد, اللہ تو گواہ رہنا کہ میں نے پہنچا دیا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو بھی اس قابل کرے کہ ہم بھی پورے ضمیر کے انشراح کے ساتھ اپنی موت کے وقت یہ دعویٰ کر سکیں کہ اللہ تو نے ہم کو بھی خیر امتن بنایا تھا اور ہم نے بھی اپنی حد تک, اپنی ہمت تک ہم نے یہ فرض ادا کر دیا. آغاز وحی کے 3 سال تک, آغاز وحی سے لے کر اور پھر 3 سال کے عرصے تک آپ کی دعوت کا انداز انفرادی تھا. آپ انڈیویجولز کو دعوت دیتے تھے. آپ کی دعوت کے لیے خفیہ کا لفظ مناسب نہیں ہے, انڈر گراؤنڈ کا لفظ مناسب نہیں ہے. انڈر گراؤنڈ یا خفیہ کبھی نہیں تھی آپ کی دعوت, لیکن انڈیویجول بیسس پر تھی. آپ ایک ایک کو سمجھایا کرتے تھے, پرسن ٹو پرسن. سب سے پہلے آپ نے ان لوگوں کے سامنے دین پیش کیا جو آپ سے قریب تر تھے اور جن کے بارے میں آپ کو اندازہ تھا کہ ان کے اندر حق کی طلب ہے, اور خیر کے آثار آپ کو ان لوگوں میں نظر آ گئے تھے. ان میں حضرت خدیجہ, حضرت ابو بکر, زید بن حارثہ, حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہم شامل تھے. حضرت زید بن حارثہ حضرت خدیجہ کے غلام تھے. اصل میں تو یہ کسی آزاد خاندان سے تھے, لیکن قسمت کی گردش نے ان کو غلام بنا دیا. کہیں ان کے باپ اور چچا ان کو لے کر سفر کر رہے تھے, راستے میں ڈاکوؤں نے حملہ کیا اور ان کو غلام بنا لیا اور لا کر بیچ دیا. حضرت خدیجہ نے ان کو خرید لیا اور نکاح کے وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کے طور پر حضرت زید کو پیش کیا. جب بعد میں حضرت زید کے والد کو, چچا کو پتہ چلا تو وہ ان کو ڈھونڈتے ہوئے آئے اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمارے اس بیٹے کو آپ آزاد کر دیجئے, ہم اس کی قیمت دیں گے. آپ نے فرمایا مجھے قیمت کی ضرورت نہیں ہے, تم لوگ اس کو لے جانا چاہتے ہو تو تم لوگ لے جاؤ, اس سے اس کی مرضی پوچھ لو.
जब हजरत जैद से उन्होंने पूछा वालिद ने, तो उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने उस आजादी को नबी अकरम की गुलामी को तरजीह दी उन्होंने अपनी आजादी पर। इसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपना मुंह बोला बेटा बना लिया था और वो जैद बिन मोहम्मद कहलाने लगे थे। बहुत बड़ा ऑनर था जैद बिन मोहम्मद कहलाना। और जो आपके खानदान में एडिशन था हजरत अली का। अबू तालिब कसीरुल औलाद थे। अबू तालिब जिन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरपरस्ती फरमाई, आपके चचा, औलाद उनकी बहुत थी और पैसे की उनके पास तंगी थी। लिहाजा हजरत जाफर जो हजरत अली के भाई हैं, उनको हजरत अब्बास ने अपनी कफालत में ले लिया था और हजरत अली को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कफालत में ले लिया था। आप ना सिर्फ हजरत अली के चचाजाद भाई थे, बल्कि आप हजरत अली के वकील भी थे, कफील भी थे। बहुत सारे रिश्ते थे आपके। और हजरत अली हुजूर ही के घर में रहा करते थे। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्के में बहुत हरदिल अजीज और बहुत मशहूर बड़ी पॉपुलर शख्सियत थे। दियत और खून बहा के फैसले करते थे, ब्लड मनी के फैसले करते थे। और कबायली जिंदगी में दियत का फैसला बहुत ही एक नाजुक और बड़ा ही एक सेंसिटिव इशू था। यानी कि लोगों को इनकी फहम और फिरासत और इनकी दानाई पे और फैसलों पर इतना एतमाद था। इनका अपना कारोबार भी था। मक्के के बहुत पैसे वाले लोगों में हजरत अबू बकर का शुमार होता था। तो कहीं हमारे दिमागों में ये ख्याल ना बैठ जाए कि नबी अकरम की दावत पर सिर्फ गरीब गुरबा और गुलाम ही ईमान लाए थे, बल्कि शुरू में तो हम देखेंगे कि जो इस्लाम का हरावल दस्ता था, जो फॉरवर्ड फोर्स थी इस्लाम की, उसमें तो अक्सर बहुत पैसे वाले लोग थे। हजरत अबू बकर की तबलीग से हजरत उस्मान, हजरत जुबैर, अब्दुर्रहमान बिन औफ, साद बिन अबी वक्कास और तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ईमान लाए। इब्न हिशाम के मुताबिक 40 लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। कुरैश की तमाम शाखों में से कोई शाख ऐसी ना थी कि जिसमें किसी न किसी ने इस्लाम कबूल ना किया हो। घर घर एक न एक फर्द इस्लाम के दायरे में दाखिल हो गया। एक वाकया आता है खालिद बिन सईद का, कुफार में से थे। इन्होंने एक रात ख्वाब देखा कि वो एक आग के गढ़े के किनारे खड़े हुए हैं। बहुत बड़ा अलाव है, बहुत बड़ा गढ़ा है, उसमें आग भड़क रही है। ये बिल्कुल किनारे पर खड़े हैं और इनका बाप उस गढ़े में इनको धक्का दे रहा है पीछे से। अजीबो गरीब ख्वाब था। इतने में इन्होंने महसूस किया कि 2 हाथ आए हैं पीछे से और इनकी कमर में हाथ डालकर इनको पीछे कर लिया। ख्वाब ही में इन्होंने जब पीछे मुड़कर देखा तो देखा कि वो मोहम्मद हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपने ख्वाब से परेशान रहे और इसका जिक्र अपने दोस्त अबू बकर से किया। हजरत अबू बकर ख्वाबों की ताबीर भी बताया करते थे। तो जब ये ख्वाब उन्होंने बताया तो हजरत अबू बकर ने उनको फिर बताया कि इस तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, नबूवत उन पर आई है और उनसे तुम चल के फिर मिल लो। फिर ये आए हैं और ये उन लोगों में शुमार होते हैं कि जिन्होंने शुरू ही में इस्लाम कबूल किया। साबिकूनल अव्वलून हैं ये लोग। इनका जिक्र हम सूरह तौबा में पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। सूरह मुद्दस्सिर की वही के बाद वही में तेजी आ गई, गर्मी आ गई। छोटी छोटी आयात नाजिल हो रही थी तसलसल के साथ। एक डिवाइन म्यूजिक था, एक मलकूती ज़िना उसके अंदर था, बहुत रिदम, बहुत फ्लो, काफिया बहुत मिलता हुआ था। और इनमें जो अहकामात थे, अंदाज शायरी का सा लगता था, लेकिन शायरी वाली खुराफात कोई नहीं थी, कोई एग्जैजरेशन नहीं था, बल्कि इसमें नफ्स को पाक करने की बरकतें बयान हो रही थीं और दुनिया में खो जाने की बुराइयां बयान हो रही थीं। अल्फाज में एक खास तासीर थी, एक ऐसा रिदम था कि सुनने वाला मुतासिर हुए बगैर रह नहीं सकता था। जन्नत का और जहन्नम का ऐसा मंजर बयान होता था कि जैसे इंसान खुद अपनी आंखों से देख रहा है। इस दुनिया के झमेलों से उठाकर एक ऐसी दुनिया की झलक दिखाई जा रही थी कि जो उस जमाने के अरबों ने पहले कभी नहीं देखी।